بے خودی کے 5 روزہ ذکر کے غور و خوض پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سفر طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا نام تہمینہ منصور ہے اور میں اس غور و خوض کی مشق میں آپ کی رہنمائی کروں گی۔ اگلے آنے والے چند دنوں میں ہم اپنے وجود کی اصل حقیقت اور اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد جاننے کے لیے اپنے وجود کی گہرائیوں میں جانے کی جستجو کریں گے۔ یہ کاوش ہمارے اندر موجودہ خداداد خزانوں کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرے گی۔ ہم جہاں بھی ہوں اور چاہے جس زمانے میں رہ رہے ہوں، کچھ بنیادی سوالات پوچھنے سے گریز نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہم کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور ہماری کس جانب روانگی ہے؟ ایسے سوالات ہمارے ذہن میں اکثر بچپن میں ابھرتے ہیں اور بعض اوقات بڑی شدت سے ہمارے ذہن پر حاوی رہتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ اپنے عزیز و اقارب اور سماج سے ان سوالوں کے چند جواب حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ ان سوالات کو ایک طرف کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا، جبکہ ہم میں سے بعض اس وقت تک کوشش کرتے رہتے ہیں جب تک ان کی گہرائیوں میں جا کر ان کی اصل حقیقت نامعلوم ہو جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ صدیوں سے مذاہب ہمیں اس کی تربیت دیتے آ رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور اگر ان کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو انہی مشکل سوالات کے جواب بھی معلوم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں اپنی اصل فطرت کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے اکثر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم فطری طور پر اچھے ہیں اور یہی ہمارا فطری مزاج ہے، لیکن چونکہ انسان دائمی طور پر بھول پن کا شکار رہتا ہے، اس لیے اسے اپنے آپ سے بار بار رجوع کرنے اور اپنی انا کے خول سے باہر نکلنے کی ضرورت رہتی ہے تاکہ اس اچھائی کو دوبارہ ابھار سکے جو پہلے سے ہی اس کے اندر موجود تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ریشم کے خول سے نکلتے ہی ایک خوبصورت تتلی جنم لیتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی جتنا زیادہ اپنے اندر کی گہرائیوں سے رجوع کریں گے، اتنا ہی اپنے اندر کی خوبصورتی کو ابھارتے رہیں گے، اور یہی ہماری اصل حقیقت جاننے میں ہماری مدد کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود شناسی سے ہی معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، یعنی ہماری خود کو جاننے کی چاہت وہ روشنی بن جاتی ہے جو ہماری روح کی تاریکیوں تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دراصل یہ ایک مقدس سفر کی کنجی ہے۔ ہر وجود پذیر چیز کی شرح کو تلاش کرنا، تمام وجود میں اتحاد ڈھونڈنا، اور بالآخر خدا کی وحدت کا ادراک ہونا، جس کی نہ صرف ہماری عقل دلائل پیش کر سکے بلکہ ہمارا دل بھی جس کی گواہی دے سکے۔ روحانی سطح پہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی بصارت رکھتا ہے، یعنی دل وہ مقام ہے جہاں اس کا ادراک ہوتا ہے۔ دل وہ سب جانتا ہے جو عقل نہیں جان پاتی۔ ماں کے پیٹ میں دل وہ پہلی چیز ہے جس کی تخلیق ہوتی ہے، اور یہیں خدا اپنی روح پھونکتا ہے، اور جس لمحے یہ دھڑکنا شروع ہوتا ہے ہم زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دل ہی ہے جو ہماری معرفت کی صلاحیتوں کو تیار کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کے ذریعے اپنے حواس کے علاوہ دنیا کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔
آج ہم تحقیق کے ذریعے جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہی ہمارے دماغ کو ملنے والے سگنل کا تعین کرتے ہیں۔ روزانہ ہر لمحے ہمارا دل و دماغ ایک دوسرے سے گفتگو میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس معاملے سے پیدا ہونے والے خیالات، احساسات اور عقائد ہمارے لیے یا تو زہریلے یا شفا بخش بنتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا ضروری نہیں کہ ہمارا دل کا حال ہمارے جسمانی اور روحانی وجود پر اثر انداز رہتا ہے۔ بس ایک بار جب دل بیدار ہو جائے تو الہی سے منسلک ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی کو پرامن اور بامقصد بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس کے در پہ کھٹکھٹائیں، کیوں نہ ہم اس سے مخاطب ہوں۔ تو آئیے آج ہم اپنے وجود کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں اور اپنے دل سے رابطہ قائم کر کے اسے بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ اپنے لیے ایک پرسکون جگہ کا انتخاب کریں۔ اپنے ہاتھوں کو آرام سے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیں اور اپنی کمر کو کسی سہارے کے ساتھ ٹیک دیں۔ ایک گہری سانس لے کر اپنی آنکھوں کو بند ہونے دیں۔ ایک اور گہری سانس اندر لیں اور اس بار اپنی سانس کو اپنے دل کے مرکز کی جانب بھیجیں۔ ایک اور گہری سانس اندر اور باہر۔ اپنے پورے وجود کو مکمل طور پر پرسکون ہونے دیں اور اس دوران اپنی توجہ مسلسل اپنے دل کے مرکز پر ہی قائم رکھیں۔ اب اپنی دائیں ہتھیلی کو اپنے سینے پر آرام سے رکھ لیں اور دیکھیں کہ ہر سانس کیسے آپ کے سینے کو اٹھاتی اور بٹھاتی ہے، جو بالکل سمندر کی لہروں کے عروج و زوال کی مانند ہے۔ یعنی سانس اندر لیتے ہوئے اٹھتا اور سانس چھوڑتے ہوئے بیٹھتا۔ یہ احساس کرتے ہوئے کہ اس دنیا کی ہر چیز اسی سانس سے شروع اور اسی پر زوال پذیر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ کیسے اس دنیا میں ہر جاندار چیز اسی سانس پر منحصر ہے اور یہی اس کی عظمت ہے۔ آپ اور میں، ہم سب اس ایک ہی سمندر کی علیحدہ لہریں ہیں۔ کیا آپ اس سمندر کی طاقت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی وحدانیت کی طاقت کو محسوس کر رہے ہیں؟ اور اب اس سوچ کے ساتھ آہستہ سے اپنی ہتھیلی کو واپس اپنی گود میں رکھ لیں اور اپنی سانس کے قدرتی عروج و زوال پر توجہ لوٹا دیں۔ اس وقت آپ یہاں صرف ایک حقیقت کی تصدیق کے لیے موجود ہیں، اور وہ ہے اپنے دل میں الہی کی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ کئی عرفانی علم رکھنے والے یہ سمجھاتے ہیں
کہ اللہ کا نام ولیحہ لفظ کی جڑ سے ملتا ہے، جو محبت کے وسیع ترین تصورات کو یکجا کرتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اس پرجوش محبت کو پکاریں۔ آئیے اپنے آپ کو اس محبت کے احساس میں کھونے دیں۔ آئیے اس کی آرزو کریں اور خود کو اسی احساس کے سپرد کر دیں۔ اگلے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کا نام پڑھیں گے، اپنی سانسوں کی قدرتی رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے اس نام کو دہراتے رہیں۔ جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی توجہ کسی اور طرف جا رہی ہے تو اسے آہستہ سے واپس اسی نام کی جانب لوٹا دیں۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے غور و خوض سے واپس لوٹ آئیں۔ آہستہ سے اپنی توجہ اپنے جسم اور کمرے کی طرف لائیں۔ اور آنکھیں کھولنے سے پہلے ایک لمحہ اپنے اندر اللہ کے نام سے پیدا ہونے والی قوت و توانائی کو محسوس کریں۔ دیکھیں کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا کیفیت ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم سب اپنے اندر چھپی ہوئی اس مقدس دولت کو تلاش کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اور دل کے اس راستے میں چھپے تمام جواہرات کا حصول ہی ہمارا مقدر ہے۔ ہماری اگلی ملاقات تک میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کا ایک خوبصورت دن گزرے اور آپ کا دل پرسکون رہے۔ اللہ حافظ۔